نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. اچھا جی، آج اتوار 22 مئی 2022 ہے، اور آج کی رات اور کل صبح یعنی 23 مئی کو انشاءاللہ میرے شیخ طریقت آقائے نعمت حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگان غوث زماں محی الدین حضرت خواجہ ابوالخیر الشیخ محمد عبداللہ جان صاحب مدظل رضی اللہ تعالی عنہ، تاجدار دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کی دوسری سالانہ برسی ہے. تو اس حوالے سے خواجہ ابوالخیر ڈیڈیکیشن یا ٹریبیوٹ اسپیشل کے نام سے آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بابا ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ اور مفہوم و تشریح شدہ مگر منصور حلاج کی جو ایک تصنیف تھی کتاب التواسین، اس سے کچھ مقدمہ، کچھ بنیادی معارف توحید اور کچھ اسرار و حقائق انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. کتاب التواسین لمنصور الحلاج، اور حضرت بابا ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں مدفون ایک بزرگ ہیں، انہوں نے جب اس کا ترجمہ اور شرح کی اردو میں تو انہوں نے اس کو نام تحسین التواسین دے دیا. اتفاق سے آپ کا نام محمد تحسین رکھا تھا والدین نے، اور جو آپ کا تخلص شاعری میں تھا پین نیم وہ تھا ذہین. تو نام یوں سمجھ لیجئے کہ محمد تحسین ذہین شاہ تاجی بابا، ٹھیک ہے. آپ نے چونکہ اس کا ترجمہ تشریح کی تو آپ نے اس کتاب التواسین کو تحسین التواسین کے نام سے، اور تواسین جو ہے وہ تحسین کی جمع ہے. تحسین طٰہٰ اور سید قرآن شریف کے حروف مقطعات، تواسین اور تواسین میم دونوں طرح سے قرآن مجید میں آئے ہیں. شروع میں انہوں نے تھوڑا سا تعارف فرماتے ہیں کتاب نایاب ہے. اس کا ایک نسخہ اقبال اکیڈمی کے توسط سے دستیاب ہوا. اصل متن عربی زبان میں ہے، اور دوسری کالم میں جو ہے علامہ روز بہان باقلی شیرازی کا فارسی ترجمہ ہے، اور فرانسیسی محقق لوئی مزینیو نے بڑی دیدہ ریزی کے ساتھ اس کتاب کی ترتیب دی. میں نے کتاب التواسین کی امکانی حد تک توضیح و تشریح کی ہے، کیونکہ میرا نام محمد تحسین ہے، وہی جو ہم نے پہلے بات کی، جو بابا ذہین شاہ تاجی فرما رہے ہیں کہ میرا نام محمد تحسین ہے، اس لیے میں نے اس توضیح و تشریح کا نام تحسین التواسین رکھا ہے. ٹھیک ہے. پہلا جو تحسین ہے وہ تحسین السراج ہے، اور ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ تحسین السراج سے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے لے آئیں. اس کے بعد پھر تحسین التواسین ہے، پھر تحسین الفہم، پھر تحسین الصفا، تحسین الدائرہ، اور اس طرح سے. منصور حلاج انالحق کی وجہ سے مشہور ہیں. حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے اور داتا گنج بخش سمیت دیگر تمام اکابر اجل صوفیاء اولیاء نے ہر دور میں آپ کی خوب تعریف و توصیف فرمائی ہے. ایک محقق شیخ غوث بہاں باقلی کی تحقیق کے مطابق منصور اپنے زمانے کے شعراء آفاق شاعر اور ادیب تھے، اور 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے، مگر حاسدین نے آپ کا جو بہت سارا علمی ذخیرہ تھا اس کو
ضائع کر دیا۔ آگے اور بہت کچھ ہے، مگر ہم بس آج یہ جو کچھ تعارف ہے تحسین التواسین تمہید تحسین السراج صفحہ نمبر 19 سے، یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو پہلی تحسین السراج آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی جو ہوگی وہ اس کی مزید شرح ہوگی۔ اچھا، فرما رہے ہیں کہ تحسین السراج تمام تر حقیقت محمدیہ علیہ السلام کے بارے میں کلام مرموز ہے۔ کلام مرموز یعنی رمز میں، یعنی اشاروں میں، سر میں، اور کرپٹک قسم کی نالج یا ڈسکرپشن ہے جس کو ڈسائفر کرنا پڑتا ہے، ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو بڑا انکرپٹڈ اور کوڈیفائڈ قسم کی یہ نالج ہے، اور خاصاں دیگل ہے تو خاصاں دیگل آما آگے نہیں مناسب کرنا۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ ایک مسلم اور معروف اصطلاح ہے جس پر بہت سارے عرفاء، حکماء، علماء، مفسرین، شارحین، محدثین نے کلام کیا ہے، انکلوڈنگ حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام نے۔ اسی حقیقت محمدیہ کو دوسرے ناموں سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، مثلا حقیقت الحقائق، آیان ثابتہ، عقل اول اور وحدت۔ پھر کچھ تشریح ہے حقیقت محمدیہ دی، فرماتے ہیں اس سے مافوق یعنی اس سے اوپر مرتبہ ذات ہے، یعنی احدیت، جو علم و عرفان سے گمان سے بالاتر ہے، اس کو احدیت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ماتحت یعنی حقیقت محمدیہ یا وحدت یا عقل اول کے ماتحت پھر مرتبہ شہادت ہے جس کو واحدیت بولا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لے، احدیت جو علم و عرفان سے، وہم و گمان سے بالا ہے، وحدت یعنی حقیقت محمدیہ، اور پھر واحدیت یعنی کہ عالم شہادت۔ ٹھیک ہے، فی الحال آپ ان تین مراتب تک رہیے۔ اور عالم شہادت وہ ہے جس میں ہم پیدا ہوئے، جس میں ہم سانس لیتے ہیں، جیتا جاتے ہیں، جس میں تمام یہ تکلیف شرعیہ اور تمام ثواب و عقاب و عذاب و یہ تمام جو احوال مرتب ہوتے ہیں، پنشمنٹ، ریوارڈ، کاز، افیکٹ، یہ سارا عالم مشاہدہ ہے، اور عالم شہادت اور واحدیت کا عالم۔ چونکہ حقیقت محمدیہ علیہ السلام کا مرتبہ وحدت ہے، جو احدیت یا احدیت مجردہ بھی اس کو مجدد الفسانی فرماتے ہیں، اور واحدیت یعنی عالم شہادت، ان دونوں کے درمیان واقع ہوا ہے۔ حقیقت محمدیہ جو مرتبہ وحدت ہے وہ احدیت اور واحدیت کے درمیان میں وحدت واقع ہوا ہے، اس لیے وہ ذو جہت ہے، یعنی دونوں جہات کا حامل، یا ذو الوجہین کہہ لیں آپ، ذوی الوجہین۔ اس کی ایک جہت ذات غیب ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ احدیت کے بارے میں تو علم و عرفان و بیان نہیں دیا گیا، کیونکہ اس کو وہاں پر لا تدرکہ الابصار والا مقام ہے کہ اس طرف چونکہ ابصار کی چونکہ رسائی نہیں ہے، تو اور ابصار سے مراد مدرکات کی، ادراکات کی رسائی نہیں، ٹھیک ہے، لا تدرکہ الابصار، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کی ایک جہت یعنی حقیقت محمدیہ کی ایک جہت ذو الوجہین یعنی دو جہتوں والا ہو گیا نا، دونوں جہات کو حامل، تو اس کی ایک جہت یعنی اوپری جہت جو ہے وہ تو ذات غیب سے یعنی احدیت سے متعلق کا ہے، اور جو دوسری جہت یعنی نچلا رخ ہے اس کا، وہ عالم شہادت یا واحدیت سے متعلق ہے۔ اسی لیے یہ مرتبہ برزخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ برزخ کے معنی نہایت مختصر اور جامع معنی یہ ہے کہ وہ حد فاصل بھی ہے، یعنی ڈیوائیڈ کرنے والی لائن ہے، اور حد واصل بھی ہے، یعنی ملانے والی لائن بھی وہی ہے۔ سو وہ دو الگ چیزوں کو ملاتا بھی ہے برزخ، اور دونوں الگ الگ چیزوں کو خلط ملط ہونے سے بچاتا بھی ہے، روکتا بھی۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر اگر آپ ایک سادہ سفید کاغذ لیں اور اس پر ایک لکیر لائن ڈال دیں، تو اس لائن نے، اس خط نے، اس لکیر نے کاغذ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اس لکیر کے اس طرف کا اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ، یا دائیں کا حصہ بائیں کا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔
مگر آپ غور کریں تو یہ لائن جس نے کاغذ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، یہی خط فاصل یا حد فاصل ہوئی تقسیم کرنے والی، فاصلہ کرنے والی، اور حد واصل یعنی ملانے والی بھی وہی ہوگی. یعنی اسی لائن کے مقام پر اوپری جو رخ ہے، اوپری حصہ ہے، وہ نچلے والے حصے سے آ کے ملتا بھی ہے. ٹھیک ہے، وجود برزخی کو اسی پر قیاس کر لیجئے. قرآن مجید میں سورہ الرحمن کی آیت ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تو یہ وہی برزخ ہے جو دریائے مواج کو آپس میں ملاتا بھی ہے اور دونوں کے امتیاز و تشخص کو فنا ہونے سے محفوظ بھی رکھتا ہے. قرآن نے فرمایا نا مرج البحرین یلتقیان، کہ بہائے دو دریا آپس میں باہم ملے ہوئے، بینہما پھر ان دونوں کے درمیان برزخ لا یبغیان، ایک برزخ ہے، ایک روک ہے، ایک رکاوٹ ہے کہ اس کو دونوں کراس نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایک اور مثال انہوں نے دی ہے، محسوس مثال، پریکٹیکل مثال. فرماتے ہیں یہ تو معلوم ہے کہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اگر ہم پانی کو گرم کرنا چاہیں تو ناممکن ہے کہ بغیر برزخ کے پانی گرم کیا جا سکے. وہ برزخ کیا ہے؟ برتن. تو برتن میں ہم پانی کو رکھیں گے، کیونکہ پانی کو براہ راست اگر آگ سے ملائیں گے تو آگ بجھ جائے گی، یا پانی بخارات میں کنورٹ ہو کے پانی کا وجود فنا ہو جائے گا. تو کیا کریں گے؟ برتن کو بیچ میں ایک پتیلا، ایک کیتلی، کیٹل کوئی رکھ دیں گے، کنٹینر. ٹھیک ہے، اس کے اندر پانی رکھ دیں گے. اب وہ جو پتیلا ہے، برتن ہے، وہ مثال برزخ کے ہے. اس نے پانی کو الگ رکھا، آگ کو الگ رکھا، مگر پانی اور الگ کو باہم ملا بھی اس طرح سے دیا کہ وہ آگ کی جو حدت تھی، شدت گرمی تھی، وہ اب پانی کے اندر منتقل ہوگی، پانی بھی گرم ہو گیا. تو آگ کی صفت پانی میں آ گئی، مگر پانی کا وجود بھی نہیں مٹا، آگ کا وجود بھی نہیں مٹا. ٹھیک ہے، تو برزخ کیا؟ وہ برتن ہے جس میں پانی بھر کر آگ پر رکھتے ہیں، اس سے پانی آگ سے اکتساب حرارت کرتا ہے اور برزخ کے توسط سے صفت ناریہ یعنی آگ کی صفت، یعنی گرم جلا دینے والی صفت، وہ قبول کر لیتا ہے. اب یہ برزخ نہ تو آگ کو پانی سے بجھنے دیتا ہے، نہ پانی کو ضائع ہونے دیتا ہے. ان صورتوں میں برزخ کو اوٹ، پردہ اور حجاب بھی کہا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے وحی کے متعلق قرآن شریف میں ایک آیت فرمائی ہے کہ وما کان اللہ لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی بشر کو سزاوار نہیں ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا یا کہ وحی سے، یا پھر او من وراء حجاب، یا پھر حجاب کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا پھر وہ کسی اپنے فرشتے کو بھیجے، فیوحی باذنہ، تو اس کے اذن سے اس کو وحی کر دے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کا دوسرا طریق جو ہے کلام وحی ہے. یہ طریق بھی برزخی ہے. اللہ تعالیٰ جو ماورائے حجاب کلام فرماتا ہے، تو یہ بھی فرمایا کہ وہ برزخ کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، اور اس وحی کو یا طریق برزخی کو فرمایا کہ کسی فرشتے کے صورت متمثل ہو کر پیام دینا، کلام کرنا، یہ بھی برزخی صورت ہے. آواز جرس، یا جو حدیث بخاری شریف ہے کہ مثل سلسلۃ الجرس، کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہی اس طرح آنی شروع ہوئی کہ جیسے گھنٹیاں بجتی ہیں. حضرت عائشہ کی حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو آواز جرس یعنی گھنٹی کی صورت میں، یا شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی صورت میں. تو یہ تمام برزخی صورتیں ہیں. یعنی مکھیوں کی بنبناہٹ ایک پردہ بن گئی، ایک برزخ بن گئی، ایک صورت بن گئی، اور اس کے اندر کلام الہی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو مفہوم اور مسموع ہونے لگا. ٹھیک ہے، اور تو یہ وحی کی حقیقت پر اوٹ کی حیثیت رکھ لی اس جرس کی آواز نے، یعنی گھنٹی کی آواز نے، مکھیوں کی بنبناہٹ نے، یا فرشتے کے متمثل ہو کر سامنے آ جانے نے. مگر اصل جو ان تمام معاملات کی حقیقت ہے وہ کشف سما ہے، یعنی کلام کو سننے کی طاقت. جس طرح کشف سماعت سے کلام الہی گوناگون صورتوں میں مفہوم ہوتا ہے، یعنی سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی طرح کشف بصارت یعنی آنکھ یا رویت کے کھل جانے سے مشاہدہ حق گوناگون صورتوں میں، مختلف صورتوں میں میسر آتا ہے. صورتوں کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور ذی صورت یعنی صورت والا جو ہے، صورت حقیقی جو ہے وہ مشہود ہو جاتا ہے. وشاہد و مشہود، قسم ہے دیکھنے والے مشاہد کی اور
مشہود یعنی اس کی جس کو دیکھا جا رہا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. ٹھیک ہے جی. تو قرآن شریف میں بیشتر مقامات پر اس طرح کے بیان ہمیں ملتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی تھے. جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے، صحابی تھے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے. جبرائیل علیہ السلام اکثر یہ صحابی حضرت دہیہ کلبی کی صورت اختیار کر کے سامنے حاضر ہو جاتے. صحابہ یہ سمجھتے کہ دہیہ کلبی حضور علیہ السلام سے مخاطب ہیں، استفسار فرما رہے ہیں یا آپ تک کوئی اطلاع لے کر آئیں خبر. مگر حضور علیہ السلام دہیہ کلبی کہ ظاہری صورت کے پار اس کی حقیقت کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو جبرائیل امین ہے، وہی لے کر آئے. حضور اسلام اس کے پار کی حقیقت کو دیکھ درمیان میں جو ہے وہ دہیہ قلبی کی صورت مثل برزخ کی ہو جاتی. نگاہ نبوت جو ہے اس صورت کے پردوں کو چیر کر حقیقت جبریلیہ کا مشاہدہ کر رہی ہوتی. اسی طرح یعنی سننے اور دیکھنے پر بات ہو گئی. اب سنیے، لمس کے ذریعے یعنی ٹچ کے ذریعے بھی حقائق منکشف ہوتے ہیں. وحی اور کشف کے لیے لمس بھی برزخی حیثیت اختیار کر لیتا ہے بعض اوقات. شب معراج خدا تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضور اسلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا. آپ سے فرماتے ہیں کہ فوجدت بردہ، اور یہ ساری کہ میں نے اس کی خنکی محسوس کی، ٹھنڈک محسوس کی، جس سے علوم اولین اور آخرین منکشف ہو گیا. اور اس کے علاوہ سنن ترمذی کی ایک اور حدیث میں اس کے علاوہ یعنی برزخ اس کے علاوہ بھی بعض مقامات پر مواقع پر حضور اسلام نے اللہ تعالیٰ کی سینے میں اس کا ہاتھ اور ٹھنڈک کا بیان حضور اسلام نے فرمایا. ٹھیک ہے جی. کشف ذائقہ. اب ذائقہ جو ہے، اب یہ حواس خمسہ کی بات ہے، کیونکہ انسان اپنے حواس کا قیدی ہے اور انسان سب سے زیادہ یا سب سے پہلا علم جو ہے وہ اپنے حواس کے ذریعے سننے، دیکھنے، چکھنے اور چھونے سے چونکہ حاصل کرتا ہے. سو ان تمام جو محسوسات یا حواس خمسہ ہیں اس کے ذریعے سے مخفی حقائق، روحانی باطنی حقائق تک آپ کے ذہن کو پہنچایا جا رہا ہے، آپ کو ان کی حقیقتوں سے شناسا اور ان کا یقین دلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کشف ذائقہ بھی علم حقیقت کے لیے بعض اوقات برزخ بن جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے دودھ پیا اور اس کی تفسیر علم سے فرمائی کہ خواب میں دودھ یا ویسا دودھ کسی کو دینے سے مراد کہ اس کو علم یا فیض دینا. گویا علم کی مثالی شکل یا ذوقی صورت جو ہے وہ دودھ نے اختیار کر لی. دودھ پردہ برزخ بن گیا اور حقیقت میں علم دینے والا کسی کو علم یا فیض دینے والا کسی کو فیض، ارشاد دینے والا کسی کو رشد و ہدایت دینا چاہتا تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی مثال میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. تو درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، نہیں تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اب اس سے مراد مطلق رؤیت کی نفی نہیں ہے کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا یا مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اس میں ایک تو نقطہ یہ ہے کہ جب تک تو تیرے ذات کا وجود، تشخص، شعور باقی ہے، تجھے اپنے ہونے کا، میں اور تو، من و تو کا فرق ہے، تب تک مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو جب تو نہ رہے گا، اپنے وجود، تشخص سے، تعین سے باہر آ جائے گا اور اپنی میں کا، اپنے ہونے کا احساس نہیں رہے گا، پھر مجھے دیکھا جا سکتا. مطلق رؤیت کی نفی نہیں کہ مجھے دیکھا ہی نہیں. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھا ہے، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. صحیح ہے جی. تو فرمایا کہ اس سے مراد مطلق رؤیت کی نفی نہیں، بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ ذات مجرد کا بغیر کسی برزخ کے مشاہدہ محال. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بغیر کسی برزخ واسطے میڈیم یا عکس یا میرر، آئینے کے مجھے نہیں دیکھا جا سکتا. اب اس کو سمجھیے. تو رؤیت کے لیے چنانچہ کسی نہ کسی برزخ یا میڈیم یا آئینے کی ضرورت لازم ہوگی. چنانچہ ہدایت فرما دی گئی اسی آیت میں آگے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى، مگر تو دیکھ، انظر، دیکھ. وہ دیکھنا تو وہ خدا کو چاہتا ہے. اب خدا کسی غیر کی تو بات نہیں، کسی غیر کی طرف تو متوجہ نہیں کرے گا. اپنے نبی کو جس سے کلام کیا کرتا ہے، جو محبوب ہے، اولو العزم،
فرمایا دیکھ اس پہاڑ کو، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھ۔ حالانکہ پہاڑ پر تو وہ پہلے سے موجود تھے، پہاڑ کو تو دیکھتے ہی، جس پہاڑ پر یا جس زمین پر بندہ موجود ہوتا ہے وہ تو اس کے مشاہدے میں ہوتا ہے، مگر فرمایا اس کو دیکھ، یعنی مشاہدہ ذات تو محال ہے، ہاں پردہ صفات یا برزخ کے توسط سے مشاہدہ ممکن ہے۔ اسی لیے اس کی خلق کو مثال اس کا پردہ یا عکس یا آئینہ سمجھ کے، اس کی صفات کا پرتو، اس کی صفات کی تجلی سمجھ کر اس پر اکتفا کر۔ اور پھر آگے مزید فرمایا ان استقر مکانہ فسوف ترانی، یعنی میری تجلی کو اگر پہاڑ سہ سکا، سہار سکا اور اپنی جگہ پہ استقرار یعنی قائم برقرار رہا، اپنے مکان سے پہاڑ نہ ہلا، اپنے مقام سے یا مرتبے سے، سوف ترانی، تو پھر عنقریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ تو پہاڑ کو دیکھ، پہاڑ اگر تاب لا سکے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے، مطلب یہ ہے کہ رؤیت کے لیے استقرار مکانی شرط ہے، اور استقرار مکانی چونکہ یہ وجود زائل ہے، اور یہ مکان، یہ زمین جو ہے یہ تغیر پذیر دنیا اور عالم شہادت ہے، سو چونکہ ان سب کو ثبات اور استقرار قرار نہیں ہے، سو یہاں پہ رؤیت باری تعالی اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ البتہ جنت چونکہ ایک مستقل مکان ہے، ٹھیک ہے، وہ مستقل ہے اور برقرار ہے، سو وہاں پہ انشاءاللہ رؤیت کے اوپر حدیث شاہد بخاری و مسلم کی ہم نے ایک جگہ پہ بیان کیا بھی تھا، اور آگے کبھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ سو جنت میں رؤیت باری تعالیٰ ضرور موجود، یہ رؤیت حق برزخی ہوگی، اور ہر صورت معتقد کی اعتقادی صورت کے مطابق ہوگی۔ اس پر بھی 101 حدیث قدسی شیخ اکبر کی، اس پہ بھی یہ حدیث ہے، وہ صحیح مسلم اور دیگر میں۔ اور تجلی اسی صورت اعتقادی کے موافق اگر نہ ہوگی تو وہ رؤیت سے محروم رہ جائے گا۔ تو جس کا جو ایسا اعتقاد ہوگا اس کو حسب اعتقاد رؤیت اور تجلی ہوگی۔ وہ عارف جو ہر صورت میں تجلی حق کا یہاں معتقد ہے اس دنیا میں، قیامت میں بھی تجلی حق کا ہر صورت میں مشاہدہ کرے گا، اور کسی بھی اس کی صورت کا انکار نہیں۔ جیسے پہاڑ یا آگ کی صورت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کیا گیا کہ مجھے دیکھنا ہے، تو پھر درخت میں سے، آگ میں سے آواز آئی اننی انا اللہ، اور وہاں پہ فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ عارف یا عاشق جو ہے وہ اس کائنات کو خدا کا مظہر اور اس کے مظاہر کا ہی ایک نمونہ سمجھتا ہے، سو پھر وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اکتفا کر لیتا ہے، اور انہی تجلیات انعکاسی، تجلیات صفاتیہ ہی پر اکتفا کر لیتا ہے، صبر شکر رضا کر لیتا ہے، اور اس بڑے دن اور اس اخروی منزل جہاں پردے اٹھ جائیں گے اور پردوں کے مافوق پھر اعلیٰ ترین تجلیات کا دیدار ہوگا، پھر اس کے انتظار میں پھر یہاں پہ اپنا مجاہدہ اور مشقت پوری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ عارف جو ہر صورت میں تجلی حق کا یہاں معتقد ہے، قیامت میں بھی تجلی حق کا ہر صورت میں مشاہدہ کرے گا۔ بہرحال جو رؤیت جنت میں نصیب ہوگی وہ بھی برزخی صورتوں میں ہی نصیب ہوگی، کیونکہ احدیت کا تو علم و عرفان بیان ہو نہیں سکتا، جیسا کہ پہلے بات ہوئی۔ سو جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہ حقیقت محمدیہ، مرتبہ واحدیت اور برزخ سے متعلق ہوں گی۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ بتایا جا چکا کہ حقیقت محمدیہ علیہ السلام تمام حقائق الہیہ کو جامع ہے، اسی لیے یہ وہی وحدت ہے جو تمام کثرت کو جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ ایک طرف تو حق کے تمام اسماء و صفات کی کثرت کو جامع ہے، دوسری طرف وہ خلق کے تمام اسماء و صفات کی کثرت کو جامع ہے۔ یہ وہ مقام ہو گیا برزخ کبریٰ کا، برزخ جامعیہ کا، کہ حق کی بھی تمام صفات اسماء کا وہ جامع ہوگی حقیقت محمدیہ، اور خلق کی بھی تمام صفات اور اسماء خواص کا جامع ہو گئی۔ سو یہ وہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شعر ہے نا کہ خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا، ہاں ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل۔ پھر سنیے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ یا اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد۔ حرف مشدد یعنی شد والا حرف، یعنی محمد
اب اس میں محمد میں ہا ہے، پھر میم مشدد یعنی میم کے اوپر شد ہے، اور پھر دال ہے۔ اب میم جو مشدد آئی ہے محمد کی ہا اور دال کے بیچ میں، اس کے اوپر جو تشدید ہے، تشدید یا حرف مشدد کی خواص کیا ہوتے ہیں؟ محمد۔ اب یہ جو میم مشدد آ گئی، اس کی 3 حیثیتیں ہو گئی۔ اس میم کی آواز پہلے ہا سے مل رہی، ہم دیکھیں نا، ہا سے میم ملا ہوا ہے، پھر میم کا ایک اپنا وجود ہے، یہ ہمنگ ساؤنڈ، ایک اپنا وجود بھی ہے، اس کا اپنا تشخص، اور پھر مد، پھر یہ دال سے اس کا ایک رخ مل رہا ہے، مد، ٹھیک ہے نا؟ تو میم دال سے مل رہا ہے، میم کا اپنا ایک وجود ہے، اور میم ہا سے پہلے ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میم کا جو یہ جو 3 رویا اسٹرکچر ہو گیا، یہ حقیقت ہو گئی، اسی لیے اس کے اوپر شد ڈال دی جاتی ہے۔ محبت میں با جو ہے وہ ہا سے مل رہی ہے، پھر با کا ایک اپنا وجود ہے، اور پھر با تا سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح معنن، یہ کوئی بھی حرف مشدد لے لیں، کوئی تشدید والا حرف، تو اس کی 3 حیثیت ہو جائیں گی، ایک اس کا اپنا وجود، ایک وہ اپنے ما قبل سے مل رہا ہوگا، اور ایک وہ اپنے ما بعد سے مل رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو خواص اس برزخ کبریٰ یعنی اس مقام حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی خاص اختصاص خواص حاصل ہے جو حرف مشدد کو حاصل ہوتا ہے۔ تو حضور اسلام کا وہ مقام کیا کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق، بین الخالق والمخلوق، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک طرف تمام حق کے تمام اسماء و صفات کی کثرت کو جامع، اور دوسری طرف تمام خلق کے اسماء و صفات کی کثرت کو جامع، حقیقت محمدی۔ خلق کے اسماء و صفات کیا ہیں؟ دراصل حق ہی کے اسماء و صفات کا پرتاؤ ہے، اس لحاظ سے خلق کیا ہے؟ حقیقت محمدیہ کی صورت ہے۔ سو چنانچہ انسان کو صورتاً عالم صغیر یعنی مائکرو یونیورس، اور حقیقتاً عالم کبیر یعنی میکرو کازم جو کہا جاتا ہے، انہی معنوں میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں یہ فرما رہے ہیں بابا زین شاہ تاجی کہ میں اس نقطے کو بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ محققین صوفیہ اور علماء ربانیین کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ مشاہدہ حق کسی برزخ کے بغیر مجال ہے، یعنی محال ہے، ناممکن، اور یہ کہ برزخ البرازخ یعنی برزخ کبریٰ کے توسط سے، یعنی حضور علیہ السلام یا حقیقت محمدی کے توسط سے یا صورت محمدیہ علیہ السلام کے توسط سے جو مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے وہ کلی مشاہدہ ہے، کامل ترین اور اعلیٰ ترین مشاہدہ حق ہے جو حضور علیہ السلام کی صورت میں۔ پس جنت میں جو دیدار حق ہوگا اس کی اعلیٰ ترین جو صورت ہوگی وہ صورت محمدی علیہ السلام ہوگی، اسی لیے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس عالم ظہور یعنی عالم مشاہدہ میں بھی جب کسی کو مشاہدہ حق نصیب ہوا ہے، دراصل وہ مشاہدہ صورت محمدی علیہ السلام کا مشاہدہ ہوا ہے۔ صورت محمدی علیہ السلام جس طرح تمام حقائق کو جامع ہے، اسی طرح تمام صورتوں کو بھی جامع ہے۔ اس پر آج کا بیان ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے اسی کتاب التواسین جو منصور حلاج کی ہے، بابا ظہین شاہ تاجی کے ذریعے ان کے توسط ہم تک پہنچی ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کے اگلے اسباق بھی لے کر آئیں گے۔ اور یہ تو ایک مقدمہ، ایک تمہیدی نوعیت کی گفتگو تھی، کچھ تعارفی، کچھ ڈیفینیشنز وغیرہ، تعریفیں تھیں۔ سو انشاءاللہ آگے جب یہ کھل کے ان کو آپس میں ان کی مطابقت اور تطبیق اور ترتیب آئے گی تو وہ اور زیادہ انشاءاللہ خوبصورت اور مزے کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فضل و کرم سے حصہ وافر مقدار عطا فرمائے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کی آل اور اصحاب پر، اور ان کے وسیلے و تصدق سے اللہ تعالی ہم سب کو یہ معارف کی مفاہیم نصیب فرمائے، مشاہدات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔